بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹھ کلاس بیٹا، یہ جو ہم شارٹ کویشچن کر رہے تھے آج اس کے بقیہ جو رہ گئے ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو یہ آج آپ کی ڈائری ہے کہ جو تعارف قرآن میں سے پہلا چیپٹر ہے وہ تعارف قرآن، حفاظت قرآن اور فضائل قرآن، اس کے بقیہ شارٹ کویشچن آج ہم پڑھیں گے۔ تو پہلا جو آج سوال پڑھیں گے ہم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا ترجمہ، کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بے حد ضروری ہے۔ جی بیٹا اگلا سوال ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد کا ترجمہ کریں، کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ جی آگے بیٹا سوال ہے، حدیث کے مطابق جنت کی پھلواریوں سے کیا مراد ہے؟ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی پھلواریوں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی مجلسیں، یعنی کہ جہاں پہ علم کی مجلسیں ہوں ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا کریں۔ اگلا سوال بیٹا، ختم نبوت پر ایک آیت کا متن یا ترجمہ لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ یہ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی نقول تیار کرا کے کس خلیفہ نے صوبائی دارالحکومتوں میں بھجوائیں؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی نقول تیار کرا کے صوبائی دارالحکومتوں میں بھجوائیں۔ جی اگلا سوال ہے بیٹا، علم کے پھیلانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جی بیٹا اگلا سوال ہے، زمین پر انسان کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، زمین پر انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب کی ہے۔ جی بیٹا اگلا سوال ہے، علم انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے، علم انسان کو آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو رب کی معرفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے، تو اس لیے علم کے ذریعے انسان اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ جب بیٹا دیکھو اسے علم ہوگا، اسے پتہ چلے گا کون سے اعمال اچھے ہیں کون سے برے ہیں، کن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے کن سے ناراض ہوتا ہے، کون سا وہ ہدایت کا راستہ ہے کون سا گمراہی کا راستہ ہے، تو یہ علم کی بنا پر حاصل ہوگا۔ تو اس سے وہ کیا ہوگا، پھر اللہ کی اسے رضا خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور علم انسان کو دنیا میں بھی ترقی عطا کرتا ہے۔ ظاہر علم کی وجہ سے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ ترقی کرتے ہیں، تو یہ علم کی بدولت ہی ہے۔ یہ جو بیٹا آگے ہمارا سوال ہے، یہ نیکسٹ چیپٹر میں ہم پڑھیں گے، پھر یہ اس کا جو ہے نا وہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی، یہ ہمارے لیسن کے جو ہمارا چیپٹر اس کے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہوا جائے۔ جی اگلا سوال ہے بیٹا، کہ انسان کی عظمت کس میں ہے؟
جس کا جواب ہے انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، وہ رب ہے جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، اور اس کی محبت میں سرشار رہے، یعنی کہ اس سے بے پناہ محبت کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ ظاہر ہے جب اس نے پیدا کیا ہے تو اس کے احکامات کو تسلیم کرے، ان کو مانے اور ان کے اوپر عمل کرے۔ یہ بیٹا اگلا سوال ہے، بندہ مومن کی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقوی اور رضا الہی کا حصول ہے، یعنی کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور کوئی مقصد ان بندہ مومن کا نہیں ہوتا، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو بھی نیک عمل کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ یہ جو بیٹا آگے ہمارا سوال ہے زکوٰۃ دیتے وقت، یہ ہمارا زکوٰۃ کے ریلیٹڈ چیپٹر جو ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے، اس کا یہ انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے جی۔ کہ خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ خاتم النبیین سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہو گئی، اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ جی بیٹا آگے ہمارا سوال ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا کا ترجمہ کریں، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ جو بیٹا آگے ہمارا سوال ہے زکوٰۃ کے دو معاشی فائدے، تو یہ ہمارا اس چیپٹر کے متعلقہ نہیں، یہ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہم پڑھیں گے جی۔ آگے بیٹا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے کیا اہتمام فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو پھر ان کو مکمل ان کی رہنمائی کے لیے، انہیں صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا اس کا؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نازل فرمائے، 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر جو اللہ تعالیٰ نے پے در پہ دنیا میں مبعوث کیے، ان کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو رہنمائی کریں، انسانیت کو سیدھی راہ دکھائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ تو بیٹا یہ تھا آج ہمارا جو آپ کا چیپٹر تھا سلیبس میں شامل، تعارف قرآن، حفاظت قرآن اور فضائل قرآن، اس کے متعلقہ جو شارٹ کویشچنز تھے وہ آج ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ باقی اس کا جو وہ آبجیکٹیو رہ گیا وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح یہ ایگزام کی آپ نے یہ سمجھنا تیاری کرنی ہے اور اچھی طرح ان کو یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔